السلام علیکم، میں امداد صبرو۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ٹھکرائے جانے کا سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا، جہاں سے عمران خان صاحب کو رسوائی ہوئی ہے، ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے بیٹھے ہیں زمان پارک میں۔ اور دوسرا معاملہ ہے پنجاب کا، جہاں پر عمران خان صاحب نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت انہوں نے تیز کر دی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ پرویز الہی کو انہوں نے اپنی پارٹی میں لے لیا ہے۔ فیصلہ کر لیا ہے عمران خان صاحب کا نے، اور پرویز الہی صاحب نے باضابطہ اس کا اعلان کرنا ہے۔ اعلان تو انہوں نے بھی کر لیا ہوا ہے، اشارہ دے دیا ہے کہ وہ چلے جائیں گے تحریک انصاف میں، مگر مشاورت کر کے۔ یعنی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ جی مونس الہی صاحب بھی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں، اور ہم پی ٹی آئی میں ہی چلے جائیں گے، لیکن مشاورت کریں گے۔ تو بہرحال دو معاملات یہ ہیں۔ اور تیسرا انتہائی افسوسناک ایک واقعہ، ابھی جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ بار میں پیش آیا ہے، جہاں پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، پاکستان کے ترقی پسند روشن خیال جو ہے طبقہ، اس کی علامت سمجھے جانے والے لالا لطیف آفریدی، ان پر حملہ ہوا ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل سے بھی آنا باقی ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرنے والے کون ہیں، کیونکہ وہ جو حملہ آور ہے وہ گرفتار ہو چکا ہوا ہے۔ 6 گولیاں ان کو ماری گئی ہیں۔ پہلے بھی ان کے اوپر اس طرح کے حملے جو ہے وہ ہوئے ہیں اور تھریٹس تھے۔ بہرحال اب دیکھتے معاملہ کس طرف جاتا ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں۔ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پر اور خیبر پختونخوا میں بدامنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اب تو خیر ہونی بھی نہیں ہے، کیونکہ کل کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق کل خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو ظاہر ہے وہاں پر سے بھی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو پھر شاید صوبہ ذرا سکون کا سانس لے۔ کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پہ جو بدامنی پیدا کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والے ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، ان کی وکالت کرتے رہے ہیں، اور دوسرا ان کی حکومت ان کا استعمال کرتی رہی ہے یا ایسے ایلیمنٹس کو بھتے دیتی رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ اس کے پیچھے کیا ہے، لطیف آفریدی کے اوپر ہونے والے حملے کے پیچھے کون ہے ملوث، اس کا پتہ تو چل ہی جائے گا۔ لیکن انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، ایک اپنا المیہ ہے پاکستان کے ان طبقات کے لیے بھی، اور مجموعی طور پر قوم کے لیے، کیونکہ لطیف آفریدی جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے آئیکن ہوتے ہیں، آئین قانون کی بالادستی میں یقین رکھنے والے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں یقین رکھنے والے، اور نہ جھکنے والے اور نہ ڈرنے والے۔ تو لالا لطیف آفریدی کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہیں، ان کا جو اہل خانہ ہے ان کے ساتھ ہم تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، افسوس بھی ہے ہمیں بطور قوم، ظاہر ہے پوری قوم جو ہے وہ اس میں صدمے میں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے معاملات، دوسرے معاملات کی طرف۔ تو معاملہ جو ہے کراچی کا بڑا گرم ہوا ہے۔ کراچی حیدرآباد ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ حیدرآباد ڈویژن میں تو خیر عمران خان صاحب کو کہیں کہیں کوئی نہ کوئی اگر کامیابی مل جائے تو مل جائے۔ حیدرآباد شہر میں ضرور لطیف آباد میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی چند یونین کونسلز وہ جیتنے میں، یونین کمیٹیاں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ایک میہڑ میری پڑوسی میرے ضلع کی تحصیل ہے، وہاں پر لیاقت جتوئی نے اپنا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہ انہوں نے اپنا سیکیور کر لیا ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے۔ باقی ہر طرف پی ٹی آئی کے چاہنے، کیونکہ اور کوئی قوت تو ہے نہیں وہاں پر سندھ میں۔ تو عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں سندھ فتح کروں گا، اب آصف زرداری مافیا کو جا کر شکست دوں گا۔ تو سندھ میں بھی صوبے کے دارالحکومت کراچی میں جہاں ان کی میجورٹی تھی، وہاں پہ نہ صرف شکست کھائی ہے بلکہ رزلٹ آنے سے پہلے دم دبا کر بھاگ گئے کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے وہاں پر ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، ان کو میں سن رہا تھا آج صبح، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو اب جو ہے میں اپنی پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ وہ جماعت اسلامی کو میئر کے لیے سپورٹ کریں، غیر مشروط سپورٹ کریں، اور ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن میئر جماعت اسلامی کے جو بنوائیں گے۔ یعنی پی ٹی آئی اب دور سے باہر چلی گئی۔ اب پی ٹی آئی یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کس کے پلڑے میں وزن ڈال کر جو بڑا دشمن ہے، بڑا مخالف ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا میئر نہ بنے۔ جمہوری طور پر پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ کسی کی سپورٹ کرے، کسی کی غیر مشروط سپورٹ کرے، اپنا شہری حکومت کا حصہ بنے نہ بنے، مگر سپورٹ دے دے، یہ ان کا حق ہے۔ مگر اس کے پیچھے جو ان کا ہے اپنا نیت ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جی کسی طرح مطلب کچھ بھی کر لو، جیسے عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، بھئی فائدہ اپنا کیا ہے؟
اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بس اس حکومت کو ٹینشن دینی ہے، سسٹم کو نہیں چلنے دینا۔ تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جی اپنا فائدہ پی ٹی آئی کا اس میں نہیں ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرے، کیونکہ جو کراچی میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، ان کا ووٹ بینک ایک ہی ہے، وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، ٹوئسٹ ہوتا رہتا ہے۔ مطلب جس طرح کراچی میں پی ٹی آئی کے اپنا متحدہ قومی موومنٹ کے بائیکاٹ کی وجہ سے ظاہر ہے وہ جو ووٹ سپلٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، تو وہ کہیں جماعت اسلامی کو اس کا فائدہ ہو گیا، کہیں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو گیا، اور اگر یہ سپلٹ ہوتا تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا۔ بالکل اسی طرح حیدرآباد میں پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ بائیکاٹ نہیں کرے گی، انتخابات کا حصہ لے گی، تو پیپلز پارٹی زیادہ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ حیدرآباد میں آلموسٹ کلین سویپ کیا ہے، لیکن کہاں جہاں تھوڑا بہت ہارے ہیں، تو وہاں سے بھی وہ امکان تھا کہ وہ جیت جاتے۔ تو بہرحال تو رزلٹ جو آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکری ہے، اور اب تو ظاہر مذاق بن گئے عمران خان صاحب۔ پی ٹی آئی والوں نے خود مذاق بنایا تھا۔ کراچی کے وہ جو ہیں اپنا اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، بجلی کے کھمبے، ان کے اوپر بڑے بڑے کداور عمران خان صاحب کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی تصویریں لگا دی تھی، اور اس کے ذریعے ووٹ مانگ رہے تھے۔ مطلب ٹھیک ہے، ہوتا ہے، آپ اپنی قیادت کو دکھاتے ہو کہ ہماری قیادت دیکھیں کتنی وہ قربانیاں دے رہی ہے، مگر ظاہر ہے اگر جیت لیتے تو ٹھیک، اب مذاق بن گیا۔ میں نے کل اپنے آخری ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ کراچی کا رزلٹ یہ طے کرے گا کہ اب عمران خان صاحب آگے کس طرف جا سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب اب پریشان ہوں گے کراچی کے رزلٹ اگر ان کے حق میں نہیں آتے، تو پھر وہ اپنی حکمت عملی جو اسمبلیاں توڑنے والی، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ جی میری مقبولیت بڑھ جائے گی اور لوگ دیکھیں گے کہ جی اکیلا کھڑا ہوا ہے عمران، تو وہ عمران خان صاحب کو، اگر کراچی میں عمران خان صاحب جیت جاتی ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اس نعرے کے پیچھے، تو پھر میں نے گزارش کی تھی کہ پھر پی ٹی آئی کی ہوا چل پڑے گی، اور اگر شکست ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب سوچیں گے کہ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑوں یا نہ توڑوں، اب میں توڑوں کہ نہ توڑوں، اب میں بولوں کہ نہ بولوں والا وہ ہے نا۔ اب دوبارہ آپ کو یاد ہوگا اسمبلی توڑنے کا اعلان کرنے کے باوجود عمران خان صاحب نے کوئی 20 میٹنگز کی تھی کہ اب میں توڑوں کہ نہ توڑوں، تو اب دوبارہ یہی کریں گے، کے پی کے والوں کو بلائیں گے، پوچھیں گے۔ حالانکہ محمود خان کے اعلان کے مطابق کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹنی چاہیے، مگر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یہ دیکھا جائے گا۔ کیونکہ اب تک جو رزلٹ آ رہے ہیں، میں بھی سن رہا تھا سعید غنی کی پریس کانفرنس تھی، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو بات کر رہے تھے، مقابلہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا چل رہا ہے۔ ابھی جو رزلٹ میڈیا میں آ رہا ہے، جو میں جب ولاگ کر رہا ہوں، تو اس وقت تو خیر پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے آدھے فرق سے زیادہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے 50 ہیں تو جماعت اسلامی کے 24 اپنا یونین کمیٹیز، وہ جو ووٹر بنیں گی میئر کے الیکشن کے لیے، یعنی 24 جماعت اسلامی لے چکی ہے، 50 پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی یہ 2:15 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو 19 ملے سے اپنا 19 سیٹوں پر کامیابی ملی، مسلم لیگ نون 2 اور جے یو آئی 2، یہ تو رزلٹ آ رہا تھا جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا۔ مگر سعید غنی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 100 کے قریب ہیں، 2-4 اوپر 2-4 نیچے، ہم 100 کے قریب ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اس معاملے پر، یعنی اگر ہم اپنے طور پر حکومت نہیں بنا پائیں گے، اپنا میئر منتخب نہیں کر پائیں گے، تو پھر ہم جماعت اسلامی سے بات کر سکتے ہیں، تحریک انصاف سے بات نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے تحریک انصاف اس وجہ سے انکنڈیشنل سپورٹ دے رہی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہو، اور ظاہر ہے وہ ان کا، میں نے پہلے گزارش کی، وہ ان کا رائٹ ہے۔ مگر اب جو کچھ سوچ رہے تھے نا، جو تصور کر کے، جو خیال کر کے پی ٹی آئی میدان میں اتری ہوئی تھی کہ جی کراچی کو ہم یوں لے جائیں گے، مطلب پورا کا پورا کراچی ہم جیت جائیں گے، کلین سویپ کر جائیں گے، 14 نشستوں والے اب تک کے 14 قومی اسمبلی کی سیٹوں والے اب تک کے رزلٹ کے مطابق 14 یوسیز نہیں جیت پائے، ہو جائیں گی ان کی، ہو سکتا ہے 30-35 تک چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے اس سے نیچے رہے، اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو جائے، وہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے، پھر پیپلز پارٹی کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کو اس میں کیا ملا ہے، وہ اصل سوال ہے۔ بلکہ ناصر شاہ صاحب نے تو کچھ ٹویٹس کیے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی میں سندھ فتح کرنے آؤں گا، تو وہ آئیں، اور حیدرآباد کا ہسپتال ان کے لیے حاضر ہے۔ حیدرآباد کا ہسپتال گدو،
گدو بندر کہلاتا ہے وہ، اپنا گدو مل تھے، انہوں نے ایک اپنا ذہنی امراض کا اسپتال بنایا تھا، ان کے نام سے ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر دریائے سندھ پر ایک بندرگاہ بھی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی تو اس کو کہا جاتا ہے گدو بندر۔ تو گدو بندر جو ہے، گدو بندرگاہ، بندر نہیں بندرگاہ، تو وہاں اس اسپتال کا وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو ذہنی طور پر ہو چکے ہیں پاگل۔ ویسے خود بھی کہا تھا خان صاحب نے کہ جی میں تو 3 سال میں مطلب پاگل ہو گیا تھا حکومت چلا کر، یہ کبھی اس کے بعد، کبھی اس کو پیسے دینے، کبھی اس کا مطالبہ سننا، تو میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ تو ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی آ جائے خان صاحب، آپ کے لیے یہ ہسپتال حاضر ہے، آپ یہاں آ جائیں، باقی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بات یہ ہسپتال والی ناصر شاہ صاحب کی ہے، لیکن سندھ میں عمران خان صاحب کو وہ مقبولیت وہ نہیں مل رہی۔ خان صاحب تو یہ سوچ رہے تھے کہ جی میں اب جس طرح مقبول ہو گیا ہوں تو اب میں سندھ میں ایسے ہی بغیر جائے جیت جاؤں گا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، اپنا اسد عمر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے فہیم خان MNA وہاں کے، اور سابقہ MNA ہوں گے، اپنی طرف سے تو ریزائن کر بیٹھے، بہرحال کورنگی میں کہیں بیٹھے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی بتائیں فہیم لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے تھے الیکشن کیمپین کے لیے، تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ فضول میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، آپ گھر بیٹھ جائیں اور کوئی کام کریں، آپ کا ووٹ ہو گیا، آپ کو ووٹ مل جائے گا، عمران خان کے علاوہ لوگ یہاں کسی کو ووٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھرم ٹوٹے ہیں وہاں پر۔ یہ جو عمران خان صاحب کو تھا، اچھا یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ جو مسلم لیگ نون والے یہ ڈرتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے، نکلتے نہیں میدان میں کہ جی عمران خان کی مقبولیت بہت ہے، ہم اس کا سامنا کیسے کر سکیں گے، یہ بند کمروں میں کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے۔ اس وجہ سے وہ حکمت عملی نہیں بنا پاتے، اس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو کراچی کا الیکشن جو ہے خاص طور پر، ویسے تو مجموعی طور پر جو سندھ کا الیکشن مثال ہے ان کے لیے، لیکن کراچی جہاں پر PTI کے پاس 14 MNA کی سیٹیں تھی، خدا کا غضب 14 سیٹیں، بلکہ ناصر شاہ صاحب نے تو اشارے کنائیوں میں کہہ دیا نا کہ اب نہ کمر ہے نہ پھر جادوگر ہے، تو دونوں نہیں ہیں، تو اب عمران خان صاحب کا حشر یہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ نون والوں کے لیے بھی یہ مثال ہے کہ پنجاب میں اگر وہ اپنا سنبھالیں گے نا آ کر، تو پھر عمران خان صاحب کا وہ مقابلہ کر سکتے، اچھا مقابلہ کر سکتے۔ سعید غنی کا ایک جملہ ہے کہ جی خناس نکال دیا ہے ہم نے۔ شیر زمان، خرم شیر زمان میئر کے امیدوار سے اپنی طرف سے اپنی UC ہار گئے، اتنا اچھل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کراچی بند کر دیں گے، 1 منٹ سے پہلے یہ کر دیں گے وہ۔ اب کراچی بند کر دینے والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے۔ کراچی بند کرنے کی کل دھمکی دی تھی، آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو، سندھی میں کہتے ہیں دشمن جی داغی بھنگی چنگی، یعنی دشمن کا نقصان ہویا چنگا، ٹھیک ہے، دشمن کو جہاں دشمن کو نقصان پہنچاؤ اپنا بے شک ہو جائے۔ تو وہ عمران خان اپنا کرنے جا رہے ہیں PTI والے۔ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو کراچی بند کر دینا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے لیے سبق ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہٹ درمی کا نام نہیں ہے۔ آپ کو ایک ٹائم پہ مقبولیت مل جاتی ہے، وہ مقبولیت جو ہے نا وہ آپ کو اس کو برداشت کرنا آپ نے سیکھنا ہے، اس کو استعمال کرنا آپ نے سیکھنا ہے۔ سندھی کی ایک کہاوت ہے، ڈرو وانیو جھلے یا ڈھگو، یعنی رج کے اگر کسی کو ملتا ہے تو یا تو وہ بنیا برداشت کر سکتا ہے یا ڈھگا۔ تو بنیے سے مراد جیسے شیخ میمن یعنی تاجر، بزنس مین، کاروباری، بنیا اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے مثال ہے کہ جو حقیقی لیڈرشپ ہوتی ہے نا پولیٹیکل، وہ بھونترا نہیں جاتی تھوڑے مقبولیت کے اس پر آ کر کہ پھر ایسے کام کرو کہ اپنا نقصان کر کے بیٹھ جاؤ۔ کراچی میں عمران خان صاحب کی واقعتاً مقبولیت تھی، لیکن اس مقبولیت نے عمران خان صاحب کے 4.25 سال کی حکومت کی کارکردگی نے تباہی پھیری۔ اس کے بعد وہاں جو PTI کے جو تھے نا، جس طرح کے لوگ PTI کے وہاں جس طرح کے لوگوں کو الیکٹ کروایا گیا تھا، وہ حلیم عادل شیخ صاحب، خرم شیر زمان صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، علی زیدی صاحب۔ اب علی زیدی سے تو لوگوں نے بدلہ لے لیا کہ جی کراچی میں کچرا اٹھانے کے نام پر، وہ نالے صاف کرنے کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا، پیسہ کدھر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں، حساب لوگ مانگتے رہے۔ علی زیدی نے کہا میں کیوں دوں حساب؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ چندہ اکٹھا کر کے نالے صاف نہیں کروا پا رہے تو یہ کیا کریں گے شہر کے لیے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے پہلی بار، ماضی میں 70s میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب سے متحدہ قومی موومنٹ بنی ہے اس کے بعد پہلی بار پیپلز پارٹی نے اتنا بہتر پرفارم کیا ہے۔ اس پر سوال ہو سکتے ہیں، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لوگوں کا حق ہے، لیکن جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی
کراچی میں ایک مقبول جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کوئی چھوٹے انتخابات نہیں ہوتے، ظاہر اس کا اثر اگلے عام انتخابات پر بھی ہوگا۔ تو یہ تو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے مسترد کر دیا، وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان کی تصویر جو انہوں نے لگائی ہے ٹوٹی ٹانگ والی اس پر ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رزلٹ شام تک آ جائیں گے یا کل تک آ جائیں گے۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ ہیں یہ 2 3 دن لگ جاتے ہیں ان میں، یہ بہت گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے۔ ہمارا پریس کلب کا الیکشن ہوتا ہے نا، تو اس کے الیکشن کے رزلٹ بھی ہم 48 گھنٹے تک بڑا مشکل سے سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال تو ہاں یہ ضرور ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے نہیں ہوا، اس پر جو فریقین ہیں وہ آپ بات کریں گے۔ اب معاملہ جو نگران حکومت کا ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا پنجاب کا۔ اب یہ جو 3 نام آ گئے ہیں حکومت کی طرف سے، یعنی پرویز الہی صاحب کی طرف سے، جو عمران خان نے ان کو دیے ہیں، کل رات انہوں نے اناؤنس کیا تھا۔ ایک احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، سابق چیف سیکرٹری پنجاب، بیوروکریٹ ہے، سابق کیا بلکہ بیوروکریٹ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 31 تک تو انہوں نے سروس میں ہیں، وہ 31 جنوری تک، تو وہ کیسے ہو سکتے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ناصر کھوسا صاحب ہیں، سابق چیف سیکرٹری ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، سابق چیف جسٹس جو ہیں آصف سعید کھوسا صاحب، جو وہ کھوسا جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں، مجھے کھوسا نے کہا تھا کہ لے آؤ درخواست۔ ظاہر متنازع جج رہے ہیں آصف سعید کھوسا صاحب، ان کے بھائی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے قریب بھی رہے ہیں ناصر کھوسا صاحب۔ اور پھر ایک نصیر احمد خان صاحب ہیں جو مسلم لیگ قائد اعظم کے مشرف دور کی کابینہ میں وزیر صحت رہے ہیں۔ تو ان کے نام سامنے آئے ہیں، اور ان میں جو ناصر کھوسا صاحب ہیں، پہلے بھی 2018 میں بھی ان کا نام دیا گیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا اپنا نگران بننے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ متنازع ہو گئے تھے، بہت زیادہ ان کے خلاف جو ہے وہ تنقید ان کے اوپر ہو رہی تھی، الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی ہوئی تھی، طرح طرح کی باتیں ان کے اوپر ہو رہی تھیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے مرجر کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ قائد اعظم پی ٹی آئی میں مرج ہو رہی ہے، یہ غلط ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم چودھری پرویز الہی کے پاس نہیں ہے، مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت حسین کے پاس ہے۔ اگر چودھری پرویز الہی اپنی جماعت چھوڑ چکے ہیں، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، وہ مرج نہیں کریں گے۔ مرج وہ خود ان کے بیٹے، ان کے ساتھی کامل علی آغا وغیرہ جو کہہ رہے ہیں کہ مشورہ کریں گے، تو وہ ادھر شامل ہو جائیں گے پی ٹی آئی میں۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد وہ جو خواب دیکھ کر، سپنے دیکھ کر جا رہے ہیں، وہ ان کو ملے گا؟ بذات خود عمران خان صاحب کے خوابوں پر بھی اب کوشچن مارک آ گیا ہے، نہ قمر رہا نہ جادوگر رہا، تو پھر خواب عمران خان صاحب کے پورے نہیں ہوں گے، تو کیا چودھری پرویز الہی صاحب وہاں جا کر اپنے سہانے سپنے جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔